بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل اصطفى من ولد إسماعيل إن الله تعالى عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم اخرجه مسلم في صحیحه اطاعت خلفاء راشدین تصویر ہے اسلام کی اطاعت خلفاء راشدین تصویر ہے اسلام کی محبت اہل بیت تکمیل ہے ایمان کی سامعین گرامی قدر آج کا موضوع اہل بیت کے متعلق ہے لفظ اہل بیت دو لفظوں اہل اور بیت سے مرکب ہے صاحب القاموس نے اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر لفظ اہل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے مراد اس کا معنی یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں نبی علیہ السلام کی اولاد بیٹیاں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیویاں اور وہ تمام لوگ مراد ہیں جو ان کی اولاد میں سے ہوئے اسی طرح اگر لفظ اہل کو کسی نبی کی طرف منسوب کیا جائے تو اس نبی کی امت بھی مراد لی جاتی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سامعین گرامی قدر قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سے پلیدگی کو دور کر دیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اہل بیت سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے پاک کر دینا دوسرے مقام پر سورۃ الاحزاب ہے آیت نمبر 6 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم گویا کہ یہ معلوم ہوا ہمیں یہ اللہ رب العالمین نے اصول سمجھا دیا ہمیں یہ قاعدہ سمجھا دیا کہ جو اس نبی کی ازواج ہوں گی جو اس نبی کی بیویاں ہوں گی وہ تمہاری مائیں ہوں گی سامعین گرامی قدر اسی طرح احادیث میں بھی اہل بیت کے متعلق بہت ساری فضائل پر احادیث موجود ہیں پہلی حدیث صحیح المسلم میں سیدنا واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اور کنانہ میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے پھر مجھ کو چنا اسی طرح دوسری حدیث صحیح المسلم میں یہ موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے آپ کے اوپر کالے بالوں سے بنی ہوئی ایک منقش چادر تھی اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اس چادر میں داخل فرما لیا اس کے بعد سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ رونق افروز ہوئے تو وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آئی وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئی آخر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
اللہ رب العالمین تم سے چاہتا ہے کہ تم سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے اے اہل بیت، اور تمہیں وہ پاک کر دینا چاہتا ہے۔ تیسری حدیث، امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا سببی ونصبی، کہ قیامت والے دن ہر نسبی تعلق اور ہر واسطہ ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، سوائے میرا نسبی تعلق قائم رہے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطاب فرمایا۔ وہ خطاب صحیح المسلم میں موجود ہے۔ اس خطاب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائے کہ اے لوگوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العالمین کا واسطہ دیتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تھی وہی سعادت مند لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث میں جو وصیت ہے اس کو کما حقہ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے وہ محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، اور عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے اہل بیت کو ان کے صحیح اور بہترین مراتب پر فائز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی تکریم و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔